بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از مصباح قادری اور یہ ہماری اکیڈمی کے ویڈیو لیکچر سیریز کا سیکنڈ لیکچر ہے جس میں ہم میٹرک کے فزکس کے چیپٹر 1 کا ریمیننگ پارٹ ڈسکس کریں گے ایز ویل ایز اس ایکسرسائز بھی سالو کریں گے. آئیے لیکچر شروع کرتے ہیں. جی ہم میٹرک فزکس کے چیپٹر 1 انٹروڈکشن کا سیکنڈ پارٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ان دس ویڈیو ٹاپکس ٹو بی کورڈ ٹیچنگ آف اسلام اینڈ سائنس اینڈ کنٹریبیوشن آف مسلم اینڈ پاکستانی سائنٹسٹ اینڈ جو ایکسرسائز ہے اس چیپٹر کے اینڈ پہ ہم وہ بھی پوری کمپلیٹلی سالو کریں گے. تو فرسٹ ٹاپک ہے ہمارا ٹیچنگ آف اسلام اینڈ سائنس. اسلام اینڈ سائنس. Prophet Muhammad, peace be upon him, received the first revelation of the Quran when he was in cave of Hira. Read, in the name of the Lord who create man from a cloth. یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ سورہ العلق کی آیت نمبر 15 ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو یہ پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے. اور آگے آتا ہے کہ ریڈ اینڈ اٹ از the Lord the most bountiful who teach by pen teach man that which he know not. یعنی کہ ہم نے تمہیں وہ علم دیا جو تمہارے پاس نہیں تھا. تو اس قرآنی آیت کے ذریعے انسان کو تعلیم حاصل کرنے پہ سیکھنے کی طرف جو ہے وہ گائیڈ کیا گیا ہے اور اس بات کی امپورٹنس شو کی گئی ہے کہ تم نے کام ہے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ علم حاصل کرے. یقینی طور پہ اسلام کی تعلیمات میں ریڈنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ ان اسلام اوبیس فرام دا فرسٹ ریولیوشن. یعنی کہ پہلی جو قرآنی آیت ہے یا پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے اس وحی کے ذریعے ہی انسان کو سب سے پہلے جس بات کی طرف گائیڈ کیا گیا یا جو ڈائریکشن دی گئی وہ یہ تھی کہ آپ ریڈنگ کریں. آپ کیا کریں؟ پڑھیں. Prophet Adam علیہ السلام was superior to angels due to his knowledge of things. سورہ البقرہ آیت نمبر 31 to 33 میں یہ بات کہی گئی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سپیریٹی حاصل تھی جو باقی تمام اینجلز و فرشتوں سے وہ ممتاز تھے. اس کا ریزن کیا تھا کہ ان کے پاس وہ نالج تھی جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں تھی اور یہ بھی قرآن میں بتایا گیا ہے. Prophet Adam علیہ السلام first man on earth, first messenger of Allah, teaching of Islam from its very beginning to its acquired knowledge. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی وہ علم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا تھا کہ وہ زمین پہ آئیں اور زمین پہ جو آنے والی مخلوق ہے اور یہ آنے والی انسان پیدا ہوں گے ان سب کو وہ علم سکھائیں. تو بنیادی طور پہ اسلام علم نالج کو ڈلیور کرنے پہ زور دیتا ہے اور دنیا کے جتنے بھی نبی اترے ہیں وہ سارے کے سارے بیسکلی ٹیچرز تھے. وہ ہمیشہ سکھانے کے لیے پیدا ہوئے. ٹیچنگ آف اسلام ڈفرنٹ انداز سے ظاہر ہوتی ہے. مختلف احادیث میں آیا ہے یہ آیا ہے کہ کوسٹ نالج فرام کیڈل ٹو گریو. یعنی کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر خبر کی آغوش تک. سیکنڈ ہے گین نالج اف یو ہیڈ ٹو ٹریول ایون ٹو چائنا. اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ حدیث جب نازل ہوئی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سعودیہ یا عرب میں تھے تو عرب کے ریگستانوں کے لحاظ سے چین کا سفر بہت ہی مشکل تھا. تو اس حدیث کے ذریعے اس بات کی امپورٹنس پر زور دیا گیا ہے کہ نالج یا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹریول کرنا پڑے تب بھی ضرور ٹریول کریں اور چائنا جو کہ اس زمانے میں بہت دور سمجھا جاتا تھا وہاں تک بھی جائیں کہ اگر آپ کو وہاں سے اچھا علم مل رہا ہو. ایک اور حدیث ہے ٹو گین نالج از این اوبلیگیشن ٹو ایوری مسلم مین اینڈ وومن. یعنی کہ جس کا اردو ترجمہ ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو مطلب یہ ہے کہ علم کی فرضیت یا علم کو حاصل کرنا یا نالج کو گین کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے. ایک اور ہے کہ نالج از دا لیگیسی آف بلیورز. اس کا اردو ترجمہ ہے کہ علم مومن کی میراث ہے. تو میراث سے مراد کیا ہوتی ہے؟ لیگیسی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فور فادرز یا آبا و اجداد کے پاس ہو اور یقینی طور پہ آپ کو وہ ملنی چاہیے وہ آپ کو حاصل کرنی چاہیے. تو ہر صورت میں اگر آپ کے پاس کوئی چیز کی نالج نہیں ہے یا کوئی علم نہیں ہے تو فوری طور پہ کوشش کریں کہ ایز سون ہے جس طریقے سے اس کو واپس حاصل کر سکیں. ٹاپک 1.4 کنٹریبیوشن آف مسلم اینڈ پاکستانی سائنٹسٹ. Contribution of Muslim and Pakistani scientists in Abbasi period to Baghdad was a center of learning and knowledge.
People would come here from all over the world to gain knowledge. Khalifa was a lover of knowledge and encouraged learners and scholars. तो अब्बासी पीरियड में बगदाद जो कि दारुल हुकूमत था या सेंटर था, उसमें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और नॉलेज के लिए दुनिया भर से लोग ट्रैवल करके वहाँ आते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ जिन हुकूमत थी वो लोग इनकरेज करते थे पढ़ने लिखने को। उन्होंने डिफरेंट मदारिस और जामियात कायम की हुई थी और उसके साथ साथ वो उन लोगों को सपोर्ट करते थे जो कि फाइनेंशियली वीक होते थे लेकिन पढ़ना चाहते थे। तो हमेशा उस दौर के अंदर जो है वो मजीद एजुकेशन को सपोर्ट किया गया और डिलीवर किया गया लोगों को। अभी हम जिस सब की बात करेंगे वो है अबू अली हसन इब्नुल हैशम। 1965 टू 1039 एडी उनका पीरियड रहा। अबू अली हसन इब्नुल हैशम born in Basra, Iraq, great scholar of physics, mathematics, engineering, astronomy and medicine। तो अबू अली हसन जिन्हें इब्नुल हैशम के नाम से दुनिया जानती है, वो बसरा इराक में पैदा हुए और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और उसके साथ साथ मेडिकल साइंस में भी उनका बड़ा काम किया हुआ है। wrote किताबुल मनाजिर बुक ऑन ऑप्टिक्स वेल रिप्यूटेड अमंग स्कॉलर्स। उनकी किताब का नाम है किताबुल मनाजिर, जो कि हमेशा के दौर में ऑप्टिकल फिजिक्स के लिहाज से फाउंडेशन बुक मानी जाती है। जो बेसिक नॉलेज आज सब लोगों को आँख के मुतालिक या लाइट के मुतालिक नॉलेज है वो सारी की सारी किताबुल मनाजिर से ही अक्स की गई है। हैशम क्रिटिसाइज थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ लाइट। हैशम साहब ने जो है वो थ्योरी ऑफ लाइट, कि नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बड़ी मशहूर थ्योरी थी जो कि ग्रेट फिलोसफर्स ने कही थी, उस पर शदीद तरीके से क्रिटिसाइज किया और बताया कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स गलत हैं। ग्रेट फिलोसफर्स थ्योरी कि जो कुछ पॉस्टुलेट्स हैं वो क्या हैं? लाइट एंटर्स द आई, रेज एमिट फ्रॉम द आई, रेज फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट एंड मेक इट विजिबल। तो ये वो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ग्रेट फिलोसफर थ्योरी के जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया। वो पॉइंट क्या थे कि नंबर 1, लाइट एंटर द आई, लाइट आंख में एंटर होती है। देन कुछ पर्टिकुलर और स्पेशल रेज आई से एमिट आउट होती हैं और वो लाइट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, तब कहीं जाके वो ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं। तो ये पॉइंट्स थे फिलोसफर थ्योरी पे। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर शदीद तरीके से क्रिटिसाइज किया किसने? हैशम साहब ने। हैशम साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है, बल्कि जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू थे वो आज पूरी मेडिकल साइंस उसको मानती है और उसके बाद सारे ऑप्टिक उसी पे बेस करती है। उनके पॉइंट्स क्या आते हैं कि लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक एंड एंटर्स द आई, ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल टू द आई। उन्होंने बताया कि नहीं, लाइट्स की रेस आंख पे एंटर होने के बाद वहाँ से रेज नहीं निकलती बल्कि ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती हैं और ऑब्जेक्ट की शेप और कलर के लिहाज से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंख में एंटर होती है एंड देन आंख उस ऑब्जेक्ट की जो रेज रिफ्लेक्ट होकर में एंटर हुई है उनके लिहाज से वो उसको डिज़ाइन करता है या परसेप्ट करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, ये विजिबल है या नहीं है, इसका कलर क्या है, इसका शेप क्या है। तो तमाम प्रॉपर्टी उस वक्त वाजे होती हैं जब लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके आंख में एंटर होगी। इब्न हैशम डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट, इट इज काइंड ऑफ एनर्जी, गिव फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट, इन्वेंटेड अ पिन होल कैमरा, give 2 laws of reflection, carried out research on the formation of images by the spherical mirror, discovered that a ray of light passing through a medium take a path which take the least time to traverse। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने डिस्कवर किया कि नेचर ऑफ लाइट को, कि लाइट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है जिसको हम आज यूज़ करते हैं सनलाइट की फॉर्म में या सोलर एनर्जी की फॉर्म में। तो उस लाइट उन्होंने कहा कि एनर्जी है। नेक्स्ट उन्होंने ये भी बताया कि जो लाइट की रेज हैं वो लाइट इसमें रेज की फॉर्म में ट्रैवल करती है। हम जानते हैं रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, तो लाइट रेज की प्रॉपर्टीज उन्होंने डिस्कवर की, बताया कि लाइट रेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। उसके अलावा पिन होल कैमरा दुनिया में सबसे पहले हैशम साहब ने ही बनाया
اس کے علاوہ ریفلیکشن کے جو لاز ہیں جو ہم آگے والے چیپٹرس میں پڑھیں گے، وہ لاز بھی ان میں سے 2 لاز جو ہے ریفلیکشن کے، وہ بھی ہیشم صاحب نے ہی جو ہے وہ ڈسکور کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو اسفیریکل مررز ہوتے ہیں ان میں لائٹ کس طریقے سے باؤنس بیک ہوتی ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور وہ شیپ کو فارم کرتے ہیں، کسی بھی آبجیکٹ کی امیج بناتے ہیں۔ وہ اسفیریکل مررز کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہیشم صاحب کا بڑا کام تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہی بتایا کہ لائٹ ریز جب کسی جگہ سے ریفلیکٹ ہو کے ٹرن ہوتی ہیں تو اس کے بعد ان کا وہ والا پاتھ چوز کیا جاتا ہے جو سب سے لیسٹ ہو، یعنی کہ لائٹ ریز ہمیشہ لیسٹ پاتھ سے ٹریول کرتی ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس یعقوب ابن اسحاق الکندی، ڈیوریشن 810-873 AD۔ Al-Kandi, born in Basra, Iraq, produced research monographs on meteorology, specific gravity and tides۔ تو یعقوب صاحب جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں بصرہ عراق میں، اور انہوں نے مونوگرافس پہ، میٹرولوجی پہ اور اسپیسیفک گریوٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹائڈس پہ یعنی کہ سمندر میں جو لہریں اٹھتی ہیں ان کے بارے میں بھی ان کا بڑا کام ہے۔ His most important work was on the sound and optics۔ تو یعقوب صاحب کا بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے کس کے اوپر، ساؤنڈس کے بارے میں اینڈ آپٹکس کے بارے میں۔ یاد رکھیے گا کہ ساؤنڈ کی ویوز یا ساؤنڈ کی پراپرٹیز کافی حد تک لائٹ کی پراپرٹیز سے ملتی جلتی ہیں۔ یعقوب ایکسپلین میوزیکل نوٹس آن سائنٹیفک گراؤنڈس۔ تو میوزک کی جو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہیں جسے ہم آج سر کہتے ہیں، تال کہتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی فزکس کی زبان میں فریکوینسی کہتے ہیں، پچ کہتے ہیں، ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں، یا فیز شفٹ کہتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں سب سے پہلے یعقوب صاحب نے ہی فزکس کی لینگویج میں یا سائنس کے اسٹائل میں جو ہے وہ ایکسپلین کی۔ ڈسکورز اے میتھڈ ٹو ایکسپریس دا میوزیکل نوٹس ان ٹرم آف فریکوینسی۔ جیسے میں نے یہ بتایا آپ کو کہ فریکوینسیز کیونکہ ہیومن آبجیکٹ، ہیومن کسی بھی ساؤنڈ کو جو سن سکتے ہیں یا اینیملس کسی ساؤنڈ کو سن سکتے ہیں تو ان میں فریکوینسیز کا ڈفرینس ہے، تو ہم کسی بھی چیز کو ساؤنڈ کو ریکگنائز ہی اس کی فریکوینسی کے بیس پہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ میوزیکل نوٹس کو بتایا کہ اس کی فریکوینسیز کیا کیا ہوتی ہیں۔ ڈسکس دا نیچر آف ساؤنڈ۔ انہوں نے ساؤنڈ کی پراپرٹیز کو بھی ایکسپلین کیا کہ ساؤنڈ کب ریفلیکٹ ہوتا ہے، کب باؤنس ہوتا ہے، کب ایکو ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو بیسک جو ساؤنڈس کی پراپرٹیز ہیں، نیچر آف ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے، کن میڈیم سے ٹریول کرے گا، یہ سب جو ہے وہ یعقوب صاحب کا کام ہے۔ ورک آن جیومیٹریکل آپٹکس۔ جو ہم جو جیومیٹریکل آپٹکس پڑھتے ہیں لائک گلاس لیپ ہو گیا، پیرامڈس ہو گئے، یا جو ہے وہ کانکیو یا کانویکس لینسز ہو گئے، تو جیومیٹریکل آپٹکس کے اوپر بھی ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی، ویری فیمس سائنٹسٹ، ان کا ٹائم تھا 973 AD۔ البیرونی واز بورن ان افغانستان، wrote more than 150 books on various subjects، wrote books on mathematics, physics, cosmology, geography, history, culture and civilization، آرکیولوجی، کمپیریٹیو ریلیجن، جیولوجی، کیمسٹری، بایولوجی، ان تمام ڈومینس پہ احمد صاحب نے، البیرونی صاحب نے بہت کام کیا۔ 150 سے زیادہ بکس لکھی ہیں ان تمام ٹاپکس پہ جو کور کرتی ہیں۔ البیرونی practically proved that earth is round and not flat۔ تو وایا ایکسپیریمنٹ البیرونی صاحب نے ڈیفائن کیا سب سے پہلے کہ ارتھ فلیٹ سرفیس پہ نہیں ہے، جیسے گریک میتھڈالوجی میں کہتے تھے کہ زمین جو ہے وہ بہت سیدھی ہے اور کسی گائے کے سر پہ رکھی ہوئی ہے، یا بعض فلاسفی یہ کہتی تھی کہ جو ہے وہ زمین ایک کچوے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، جب وہ کچوا ہلتا ہے تو ارتھ کو ایک آتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کو، ان سب تھیوریز کو جو ہے وہ البیرونی صاحب نے رانگ قرار دیا ہے وایا پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ، اور بتایا کہ زمین جو ہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہے، وہ فلیٹ نہیں ہے۔ میجر دا سرکمفرنس آف ارتھ، اور نہ صرف انہوں نے یہ بتایا کہ زمین فلیٹ نہیں ہے بلکہ راؤنڈ شیپ میں، ساتھ ساتھ انہوں نے اس زمین کا ایک جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ سرکمفرنس بھی کیلکولیٹ کیا۔ ڈسکس دا موومنٹ آف دا سن اینڈ دا مون، phases of the moon and movement of the planets۔
تو البیرونی نے ہی سب سے پہلے بتایا کہ زمین اور چاند کس اسپیڈ سے یا ویلوسٹی سے اور کس ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں، اس کے ایسٹیمیٹڈ پاتھ کون کون سے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ کے ساتھ ڈسٹینس پہ ہے یا ان کی موومنٹ کا دوسرے پہ اثر نہیں پڑتا. تو ان سب چیزوں کی بیسک جو ریسرچ تھی وہ البیرونی صاحب کی تھی. Al-Biruni gave method of determining the longitudes and latitude of place. تو آج کے دور میں ہم جسے GPS کہتے ہیں کہ کسی بھی آبجیکٹ کی کوئی لوکیشن ہوتی ہے، ایکس وائی پوزیشن ہوتی ہے اس کی، تو البیرونی صاحب نے سب سے پہلے جو ہے وہ لیٹیٹیوڈ اینڈ الٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کے ذریعے کسی بھی آبجیکٹ کو ایسٹیمیٹ کیا کہ یہ ارتھ پہ کس پوائنٹ پہ موجود ہے. فاؤنڈ ڈینسٹیز آف ویریئس میٹلز، جسے ہم ڈینسٹی یا اردو میں کثافت کہتے ہیں، مختلف مٹیریل کی کثافت یا ڈینسٹی بھی سب سے پہلے البیرونی صاحب نے ہی معلوم کی. ریجیکٹڈ دا نوشن دیٹ ارتھ واز اے اسٹیشنری باڈی ان دا یونیورس. البیرونی صاحب نے سب سے پہلے ریجیکٹ کیا اس بات کو کہ زمین موو کرتی ہے. لوگ پہلے کی فلسفی یہ تھی کہ زمین موو نہیں کرتی، زمین اسٹیٹک ہے اور اس کے اطراف کی تمام چیزیں جو ہے وہ موو کر رہی. تو انہوں نے اس تھیوری کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے بلکہ زمین بھی گھوم رہی ہے. disclosed that Indus Valley was one of the basin of the oceans. اوکے، تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ انڈس ویلی جو ہے وہ ایک بہت قبل مسیح کے اندر ہی خود کیا تھا، سمندر تھا، اور بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمندر پیچھے ہٹتے گیا اور زمین سمندر سے نکلی ہوئی جو ہے وہ جگہ ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالسلام 1926 to 1996. Dr. Abdul Salam was born in Jhang, Pakistan. Awarded scholarship for higher education in UK. Awarded Nobel Prize in Physics in 1979 for his work on grand unification theory. پاکستان بننے سے پہلے جھنگ میں پیدا ہوئے جو کہ بعد میں پاکستان کے حصے میں آیا. ان کو ہائر ایجوکیشن یا ہائر اسٹڈیز کے لیے یو کے میں اسکالرشپ مل گئی اور وہیں سے انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا اور پھر 1979 میں ان کو اپنی فزکس کی گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری کے اوپر نوبل پرائز دیا گیا. ڈاکٹر عبدالسلام established International Center for Theoretical Physics at Italy, encouraged scientists from the developing countries to augment their research work by providing them opportunities at this center. تو عبدالسلام صاحب نے اٹلی میں ایک سینٹر قائم کیا، ریسرچ سینٹر، اور وہ انکریج کرتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے سائنٹسٹ، پروفیسر، ریسرچرز کو کہ وہ اپنی ریسرچ کو وہاں جا کے شو کیس کریں اور اس اپورچونیٹی کو اویل کریں جو کہ اس سینٹر کے ذریعے ان کو مل سکتی ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 to present. ڈاکٹر عبدالقدیر خان born in Bhopal, India. MSc in Metallurgy from Holland. PhD from University of Leuven, Belgium. Worked at Urenco Enrichment Plant, Holland. تو عبدالقدیر خان صاحب جو ہے وہ بھوپال انڈیا میں پیدا ہوئے، پھر مائگریٹ کر کے پاکستان آ گئے. انہوں نے ایم ایس سی کیا میٹالرجی میں ہالینڈ سے، پی ایچ ڈی کیا بیلجیم سے، اور یورینیم انریچمنٹ پلانٹ ہالینڈ میں وہ کام کرتے رہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کنٹریبیوٹیڈ ان میکنگ پاکستان اے نیوکلیئر اسٹیٹ. تو پاکستان کا نیوکلیئر ریسرچ پروگرام ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہی ہیڈ کرتے تھے اور نیوکلیئر بم بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ایوارڈڈ ہلال امتیاز بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کی جو پرفارمنس تھی اس کی بیس پر اور جو عبدالقدیر صاحب کی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ تھی اس کی بیس پہ انہیں ہلال امتیاز دیا گیا. انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز رینیم اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز ٹو ہانر ہم. پاکستان میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام پہ ہی اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھا گیا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوشچنس. کوشچن 1.2 fill in the blanks. تو آئیے بلینک سالو کرتے ہیں. Fill in the blank number 1. Physics is that branch of science which deals with the study of properties of matter and dash and interaction between them. And answer is
energy. So physics is that branch of science which deals with the study of the properties of matter and energy and interaction between them. Second blank, science is the common dash of all mankind. And answer is heritage. So science is the common heritage of all mankind. Third blank is knowledge is the dash of believer. Answer is legacy. So knowledge is the legacy of a believer. Next is laser is the field of dash physics. And answer is atomic. So laser is the field of atomic physics. Fifth is Al-Biruni gave the method of determining the dash and dash of the place. Answer is longitude and latitude. So Al-Biruni gave the method of determining the longitude and latitude of a place. Now identifying the correct answers. The first one is Ibn al-Hashim contributed toward dash physics. Options हैं nuclear, oceanographic, optical and thermal. The correct answer is optical. So Ibn al-Hashim contributed towards optical physics. Number 2 है the name of Muslim scientist who was born in Basra and made several discoveries on music was. Options हैं Al-Biruni, Kindi, Khwarizmi, Nisaruddin Tusi. And answer is Al-Kindi. Third is Dr. Abdus Salam was awarded Nobel Prize for his work on. Options is electronics, radiation, grand unification theory and gravity. And correct answer is grand unification theory. Now question 1.4, pick out true and false. First one is the first revelation come on the Holy Prophet peace be upon him was about the creation of heaven. Answer is false. Second is pinhole camera was invented by Ibn al-Hashim, and the answer is true. Third is Al-Biruni proposed that the Indus Valley was the basin of an ancient ocean that had gradually been filled with mud. Answer is true. The fourth one is to gain knowledge is an obligation for the man only. This is the basic principle of Islam. And answer is wrong or false. Fifth one is the behavior of atoms in the isolated state is studied under the branch of plasma physics. And the answer is false. Now लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ. आई होप कि लेक्चर पसंद आया होगा आपको. इस टॉपिक या किसी और टॉपिक पे आप जो कुछ पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. और इसके अलावा हमें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर. और साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलिए. थैंक यू वेरी मच.